السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں رات کی آخری ٹرین میں سفر کر رہا تھا۔ میرے سامنے والی سیٹ پر ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک اسٹیشن پر وہ پانی لینے نیچے اتری، لیکن ٹرین چل پڑی اور وہ واپس نہ آ سکی۔ میں نے روتے ہوئے بچے کو چپ کرانے کے لیے اس کا بیگ کھولا تاکہ کوئی کھلونا نکال سکوں، لیکن جیسے ہی میں نے بیگ کے اندر دیکھا، میرے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ میری چیخ نکل گئی، کیونکہ اس بیگ کے اندر کوئی بچوں کا سامان نہیں تھا، بلکہ رات کی سیاہی اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر کوئی ستارہ بھی چمکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہر طرف ایک عجیب سی ویرانی اور گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے کسی نامعلوم خوف کی طرح چاروں طرف پھیل رہے تھے۔ درختوں کے خشک پتے ہوا کے زور سے عجیب سی آوازیں پیدا کر رہے تھے، جیسے وہ رات کی اس تاریکی میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ میں دن بھر کی سخت محنت اور طویل مسافت کے بعد مکمل طور پر تھک چکا تھا۔ میرے جسم کا ہر حصہ آرام کا تقاضا کر رہا تھا۔ میرے قدموں میں اتنی سکت باقی نہیں تھی کہ میں مزید کچھ دیر کھڑا رہ سکوں۔ شہر کے اس پرانے اور ویران پڑاؤ پر پہنچنے کے لیے مجھے میلوں کا پیدل سفر طے کرنا پڑا تھا۔ راستے کی خاک اور مٹی میرے کپڑوں اور چہرے پر جم چکی تھی، اور سردی کی شدت سے میرے ہاتھ اور پاؤں سن ہو رہے تھے۔ پڑاؤ کی پرانی عمارت خستہ حالی کا شکار تھی، جس کی دیواروں سے پلستر اکھڑ چکا تھا اور پرانی اینٹیں باہر نکل آئی تھیں۔ وہاں موجود لکڑی کے پرانے اور ٹوٹے ہوئے بینچوں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ ان پر گرد اور اوس کی موٹی تہ جمی ہوئی تھی۔ پڑاؤ پر موجود اکلوتا خدمتگار بھی ایک کونے میں رکھی کرسی پر سر لٹکائے سو رہا تھا، اور ارد گرد صرف آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جو سردی سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دبک کر بیٹھے تھے۔ میں نے سفر کے لیے کرایہ ادا کیا، رسید لے کر لوہے کے ایک بڑے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تاکہ ریل گاڑی کے آنے کا انتظار کر سکوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ میری تھکاوٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں دن بھر کے کاموں کی تھکاوٹ اور آنے والے کل کی فکریں گردش کر رہی تھیں۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ مجھے اپنی سانسوں کی بھاری آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر کے طویل اور صبر آزما انتظار کے بعد دور اندھیرے میں ایک مدھم سی پیلی روشنی نمودار ہوئی، اور ساتھ ہی پہیوں کے لوہے کی پٹریوں پر رگڑ کھانے کی بھاری آواز سنائی دینے لگی۔ یہ اس رات کے بالکل آخری سواری تھی۔ اس کے بعد صبح تک کا سفر کا کوئی اور ذریعہ موجود نہیں تھا، اس لیے میرا اس میں سوار ہونا انتہائی ضروری تھا۔ ریل گاڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی قریب آئی اور ایک زوردار جھٹکے اور لوہے کے چرچرانے کی تیز آواز کے ساتھ رک گئی۔ اس کے رکتے ہی ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جسے صرف ریل گاڑی کے پرانے انجن سے نکلنے والے دھوئیں اور بھاپ کی آواز توڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا بھاری سامان سنبھالا اور ریل گاڑی کے ایک ڈبے کی طرف بڑھا۔ لوہے کا بھاری دروازہ کافی جام ہو چکا تھا۔ سردی کی وجہ سے اس کا ہینڈل برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اسے کھولنے کے لیے مجھے اپنی پوری طاقت لگانی پڑی۔ دروازہ کھلتے ہی میں اندر داخل ہوا تو اندر کی فضا باہر کی نسبت قدرے مختلف تھی، لیکن وہاں بھی ایک پرانی اور مخصوص سی بو پھیلی ہوئی تھی، جو لوہے کی زنگ آلود چادر، لکڑی کے پرانے تختوں اور کوئلے کے دھوئیں کے ملنے سے پیدا ہوتی ہے۔ مسافروں کا یہ لمبا ڈبہ لگ بھگ خالی تھا، اور گنتی کے چند افراد ہی یہاں وہاں بکھری ہوئی نشستوں پر بیٹھے اونگ رہے تھے۔ چھت پر لگا ہوا ایک پرانا سا دھندلا سا کمکما پیلے رنگ کی مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، اور ریل گاڑی کے ہلنے سے اس کی روشنی بھی کافی کانپتی ہوئی محسوس ہوتی، جس کی وجہ سے
ڈبے کے اندر سائے بڑے عجیب اور خوفناک انداز میں دیواروں پر رقص کرتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا ڈبے کے درمیانی حصے کی طرف بڑھا تاکہ کھڑکی کے پاس کوئی مناسب سی جگہ تلاش کر سکوں۔ میرے بھاری قدموں کی آہٹ اس خاموش ڈبے میں گونج رہی تھی۔ نشستوں پر بچھی ہوئی پرانی اور پھٹی ہوئی چمڑے کی پوشش جگہ جگہ سے اکھڑ چکی تھی اور اس کے اندر بھری ہوئی روئی باہر جھانک رہی تھی۔ میں نے ایک نسبتاً بہتر اور صاف نشست کا انتخاب کیا اور اپنا سامان نیچے فرش پر رکھ کر اس پر بیٹھ گیا۔ باہر کی تاریکی اتنی گہری تھی کہ شیشے کے پار کچھ بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس کبھی کبھار کسی دور دراز گاؤں یا بستی کی کوئی مدھم سی روشنی لمحے بھر کے لیے جھلک دکھاتی اور پھر فوراً ہی رات کے اس گھنے اندھیرے میں غائب ہو جاتی۔ ریل گاڑی نے ایک بار پھر زوردار جھٹکا کھایا اور اپنی منزل کی طرف دوبارہ روانہ ہو گئی۔ پہیوں کی آہنی پٹریوں کے ساتھ رگڑ سے ایک مسلسل اور کانوں کو تھکا دینے والی آواز پیدا ہو رہی تھی، جو رات کے اس پچھلے پہر میں کسی اداس گیت کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشے میں موجود چھوٹی سی دراڑ سے سرد ہوا کا ایک باریک سا ریلا سیدھا میرے چہرے سے ٹکرا رہا تھا، جس سے میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ لیکن اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر اپنی جگہ تبدیل کر سکوں یا اس دراڑ کو کسی کپڑے یا کاغذ سے بند کر سکوں۔ میں نے اپنی گرم چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور سر کو نشست کی سخت اور بے آرام پشت کے ساتھ ٹکا کر آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی تاکہ کچھ دیر کے لیے سکون حاصل کر سکوں اور سفر کی تھکان مٹا سکوں۔ لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ریل گاڑی کا مسلسل ہلنا، بار بار ہچکولے کھانا، پہیوں کی وہ مخصوص اور تیز آواز مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ فرش پر پڑی ہوئی مٹی اور دھول ہوا کے جھونکوں کے ساتھ اڑ کر سانسوں میں گھل رہی تھی اور لوہے کے پرانے قبضوں کے چرچرانے کی آوازیں بار بار میرا دھیان بھٹکا رہی تھیں۔ میں نے تنگ آ کر اپنی آنکھیں کھول لی اور بے خیالی میں اپنے ارد گرد کا بغور جائزہ لینے لگا۔ میں ڈبے میں موجود گہری خاموشی کو صرف پہیوں کی آواز اور ہوا کے شور توڑ رہے تھے۔ وہ چند مسافر جو مجھ سے پہلے یہاں موجود تھے، وہ اپنے اپنے چہروں کو گرم چادروں اور مفلروں میں چھپائے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، اور اب اس پورے بڑے ڈبے میں کوئی بھی شخص جاگتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سب کے چہروں پر سفر کی تھکان اور نیند کے گہرے اثرات نمایاں تھے۔ کوئی اپنی گردن ڈھلکائے سو رہا تھا، کوئی سیٹ پر پورا لیٹا ہوا تھا۔ میں نے گردن گھما کر اپنے دائیں اور بائیں دیکھا، ہر طرف خالی نشستیں تاریکی میں ڈوبی ہوئی نظر آئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ریل گاڑی کسی نامعلوم اور نہ ختم ہونے والے سفر پر روانہ ہو چکی ہے، اور وقت کی رفتار بھی اس سرد رات میں کہیں جم کر رہ گئی ہے۔ اچانک میری نظر اپنے بالکل سامنے والی نشست پر پڑی، جہاں روشنی تھوڑی کم تھی اور اندھیرا زیادہ حاوی تھا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میری نظریں وہیں جم کر رہ گئیں۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو اپنے لباس اور حلیے سے انتہائی سادہ، غریب اور لاچار معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے کپڑے بہت پرانے اور ان کا رنگ مکمل طور پر اڑ چکا تھا، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کئی سالوں سے مسلسل استعمال ہو رہے ہیں۔ ان کپڑوں پر لگی ہوئی پیوند کاری اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ اس عورت نے زندگی میں بہت سی سختیاں، تنگ دستیاں اور تکالیف برداشت کی ہیں۔ اس کے پاؤں میں پہنی ہوئی پرانی اور گھسی ہوئی چپل اس کی خستہ حالی اور غربت کا خاموش ثبوت دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ، مایوسی
اور ایک انجانی سی اداسی کے گہرے سائے چھائے ہوئے تھے جو اس کی عمر سے کہیں زیادہ نظر آ رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح جاگ رہی تھیں، لیکن ان میں کوئی چمک، امید یا زندگی کی کوئی رمق باقی نہیں تھی۔ وہ بالکل بے حس و حرکت ایک پتھر کے مجسمے کی طرح بیٹھی تھی، جیسے اسے اپنے ارد گرد کے ماحول سے کوئی غرض نہ ہو، نہ ہی دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی باقی ہو۔ نہ تو اسے ریل گاڑی کے مسلسل شور اور جھٹکوں سے کوئی پریشانی ہو رہی تھی، نہ ہی سرد ہوا کے تیز جھونکے جو سیدھے اس کی طرف آ رہے تھے اس کی توجہ ہٹا پا رہے تھے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت گہری اور دردناک سوچ میں گم ہو، اور دنیا کے تمام دکھ اور پریشانیاں اس کے کمزور کاندھوں پر آ گری ہوں۔ اس کی پوری توجہ، اس کی سوچیں اور اس کی پوری دنیا اس وقت صرف ایک ہی چیز تک محدود تھی، اور وہ تھا اس کی گود میں موجود اس کا چھوٹا اور معصوم بچہ۔ اس عورت نے سردی کی شدت سے بچانے کے لیے اس بچے کو ایک پرانی لیکن موٹی سی چادر میں پوری طرح لپیٹ رکھا تھا، تاکہ سرد ہوا کا کوئی بھی جھونکا اس کے بچے کے نازک جسم کو چھو کر اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ بچے کا چہرہ چادر کے اندر چھپا ہوا تھا، اور وہ ایک پرسکون اور میٹھی نیند سو رہا تھا۔ ماں کی ممتا کا یہ خاموش مگر انتہائی طاقتور منظر رات کے اس سنسان، بے جان اور سرد منظر میں ایک عجیب سی حرارت اور احساس پیدا کر رہا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ کوئی اجنبی مسافر اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں اپنے سوتے ہوئے بچے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کے کمزور ہاتھ مضبوطی سے چادر کے کناروں کو تھامے ہوئے تھے تاکہ سردی کسی بھی راستے سے اندر داخل نہ ہو سکے۔ ریل گاڑی کے ہچکولے کھانے اور تیز رفتاری کے باوجود اس کی گرفت میں کوئی نرمی یا ڈھیلا پن نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہلکے ہلکے انداز میں اپنے جسم کو آگے پیچھے حرکت دے کر بچے کو اس کے سخت اور بے آرام نشست پر بھی جھولے کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی، تاکہ اس کی نیند میں کوئی خلل نہ پڑے۔ اس کی یہ حرکت انتہائی قدرتی اور بے ساختہ تھی، جس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ یا دکھاوا شامل نہیں تھا۔ ریل گاڑی کی مسلسل اپنی نامعلوم منزل کی طرف بھاگتی جا رہی تھی، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ رات کی تاریکی اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ باہر کے مناظر اب مکمل طور پر اندھیرے کے سمندر میں ڈوب چکے تھے۔ صرف ہوا کی سائیں سائیں کرنے کی ڈراؤنی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ڈبے کے اندر کمکمے کی روشنی بھی مزید مدھم اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس تمام تر ویرانی، خاموشی اور اندھیرے کے باوجود میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر ایک عورت اپنے چھوٹے سے بچے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ رات کا اندھیرا مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا، اور ریل گاڑی اپنے لوہے کے پہیوں کی مخصوص آواز کے ساتھ نامعلوم منزل کی طرف مسلسل بھاگتی جا رہی تھی۔ سرد ہوا کے تیز جھونکے کھڑکیوں کی درزوں سے اندر داخل ہو کر مسافروں کے جسموں میں سردی کی لہر دوڑا رہے تھے، اور ڈبے کی چھت پر لگا وہ مدھم سا پیلا کمکما ریل گاڑی کے ہر ہچکولے کے ساتھ کانپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ڈبے کے اندر سائے عجیب انداز میں لرز رہے تھے۔ میرے سامنے والی نشست پر وہ غریب اور لاچار عورت اب بھی بالکل اسی طرح بت بنی بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل اپنے معصوم بچے پر جمی ہوئی تھی، جو اس کی گود میں ایک پرانی چادر کے اندر لپٹا ہوا گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عورت کے چہرے پر موجود پریشانی اور تھکاوٹ کے سار مزید گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے کئی بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، جسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اسے شدید پیاس لگی ہے اور وہ پانی کی تلاش میں ہے، لیکن
وہ اپنے بچے کی پرسکون نیند خراب ہونے کے ڈر سے اپنی جگہ سے ہلنے سے مکمل طور پر گریز کر رہی تھی۔ کافی دیر تک ریل گاڑی اسی تیز رفتاری سے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار میں قدرے کمی آنے لگی اور لوہے کی پٹریوں پر پہیوں کے رگڑ کی تیز آواز بھی کچھ مدھم پڑنے لگی۔ باہر کے گپ اندھیرے میں دور کہیں ایک چھوٹی سی روشنی ٹمٹماتی ہوئی نظر آئی، جو اس بات کا اشارہ تھی کہ کوئی چھوٹا سا پڑاؤ قریب آ رہا ہے۔ ریل گاڑی کے انجن نے ایک لمبی اور بھاری سیٹی بجائی، جس کی آواز رات کے سناٹے کو چیرتی ہوئی دور دور تک گونج گئی۔ پھر لوہے کی بھاری بریکوں کے چرچرانے کی ایک انتہائی تیز اور کان پھاڑ دینے والی آواز پیدا ہوئی، جس کے ساتھ ہی ریل گاڑی ایک زوردار جھٹکا کھا کر رک گئی۔ اس اچانک جھٹکے کی وجہ سے ڈبے میں سوئے ہوئے ان گنتی کے چند مسافروں نے بھی بے چینی سے پہلو بدلا، لیکن پھر سے اپنی گرم چادروں میں منہ چھپا کر گہری نیند میں چلے گئے۔ باہر کا منظر انتہائی ویران اور سنسان تھا۔ یہ کسی بہت ہی چھوٹے اور غیر معروف علاقے کا پڑاؤ تھا، جہاں مسافروں کی مسلسل چہل پہل یا شور و غل کا کوئی نام و نشان تک نہیں تھا۔ پڑاؤ کی پرانی اور خستہ حال عمارت پر لگا ہوا ایک اکلوتا بلب انتہائی کمزور اور پیلی سی روشنی دے رہا تھا، جو اس گھنے اور خوفناک اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بالکل ناکافی تھی۔ ارد گرد مکمل خاموشی اور موت جیسی ویرانی چھائی ہوئی تھی، جسے صرف ریل گاڑی کے انجن سے نکلنے والی بھاپ کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ عورت نے ایک بار پھر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، کھڑکی سے باہر مدھم روشنی کی طرف دیکھا، جہاں کچھ فاصلے پر ایک پرانا پانی کا نلکا لگا ہوا تھا۔ اس کی پیاس شاید اب برداشت کی حد سے باہر ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ریل گاڑی یہاں کچھ دیر کے لیے رکے گی۔ اس نے نہایت احتیاط اور نرمی کے ساتھ اپنے سوتے ہوئے بچے کو اپنی گود سے اٹھایا، اسے اسی پرانی اور موٹی چادر میں اچھی طرح لپیٹ کر نشست پر لٹا دیا۔ اس نے بچے کے سر کے نیچے چادر کا ایک حصہ طے کر کے رکھ دیا تاکہ اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ پھر چادر کے کناروں کو اچھی طرح سے دبا دیا تاکہ سرد ہوا کا کوئی بھی جھونکا اندر داخل ہو کر اس کی نیند کو خراب نہ کر سکے۔ بچہ ابھی بھی بالکل اسی طرح پرسکون نیند سو رہا تھا اور اسے اس بات کا ذرا بھی احساس نہیں تھا اس کی ماں اس سے دور جا رہی ہے۔ عورت نے ایک آخری بار اپنے بچے کے معصوم چہرے کو انتہائی محبت، ممتا اور دکھ بھری نظروں سے دیکھا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ڈبے کے بھاری لوہے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی پرانی چپلوں کی آواز ڈبے کی گہری خاموشی میں ہلکی ہلکی گونج رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے باہر کی طرف جھانکا، پھر انتہائی احتیاط کے ساتھ لوہے کی ٹھنڈی سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی نیچے اتر گئے۔ وہ سیدھی اس پانی کے نلکے کی طرف چل پڑی۔ پڑاؤ کی پرانی عمارت کے بالکل ساتھ لگا ہوا تھا۔ اس کا سارا دھیان صرف اور صرف پانی پینے اور جلدی سے واپس مڑ کر اپنے بچے کے پاس پہنچنے پر تھا۔ اس نے جلدی سے نلکے کا ہینڈل دبایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر ٹھنڈا پانی پینے لگی، لیکن ابھی اس نے چند گھونٹ ہی پیے تھے۔ اچانک ریل گاڑی کے انجن نے ایک بار پھر ایک زوردار لمبی سیٹی بجائی، جو اس بات کا حتمی اعلان تھی کہ ریل گاڑی کا اس ویران پڑاؤ پر رکنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وہ دوبارہ اپنے طویل سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ اس خوفناک سیٹی کی آواز سنتے ہی عورت کے ہاتھ سے پانی گر گیا۔ وہ شدید گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے پیچھے مڑی۔ اس کے چہرے پر خوف، وحشت اور پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ اس نے ریل گاڑی کی طرف بے تحاشا بھاگنا شروع کر دیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازے تک پہنچ پاتی
پہیوں نے ایک بار پھر لوہے کی پٹریوں پر رگڑ کھانا شروع کر دی۔ ریل گاڑی نے ایک زوردار جھٹکے سے آگے کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ عورت نے اپنی رفتار مزید تیز کر دی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ڈبے کے دروازے کے ہینڈل پکڑنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اس کے قدم ڈگمگا گئے اور اس کی پرانی اور گھسی ہوئی چپلیں اس تیز بھاگنے میں بالکل بھی مدد نہیں دے رہی تھی۔ وہ اپنی پوری طاقت لگا کر بھاگ رہی تھی۔ اس کی خوفزدہ نظریں صرف اس ڈبے کے کھلے دروازے پر جمی ہوئی تھیں جہاں اس کا معصوم بچہ اکیلا سو رہا تھا۔ ریل گاڑی کی رفتار ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور لوہے کے پہیوں کی دھڑکتی آواز مزید بلند ہو رہی تھی۔ عورت دروازے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ دروازے کے ہینڈل کے درمیان صرف چند انچ کا فاصلہ باقی تھا، لیکن اچانک اس کا پاؤں پڑاؤ کے کچے اور ناہموار فرش پر پڑے ہوئے کسی سخت پتھر سے ٹکرایا اور وہ اپنا توازن بالکل برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ منہ کے بل انتہائی زور سے زمین پر گر پڑی۔ اس کے گھٹنوں اور ہاتھوں پر شدید چوٹ آئی۔ اس کے پرانے کپڑے مٹی سے لت پت ہو گئے۔ اس نے فوراً ہی زمین سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریل گاڑی نے اب پوری رفتار پکڑ لی تھی اور وہ ڈبہ جس میں اس کا معصوم بچہ اکیلا سو رہا تھا اس کی پہنچ سے بہت دور جا چکا تھا۔ وہ دور اور تکلیف کی ذرا بھی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اٹھی اور ریل گاڑی کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ اپنے ہاتھ ہلا ہلا کر ریل گاڑی کو رکنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن انجن کا شور اور پہیوں کی کان پھاڑ دینے والی آواز اتنی زیادہ تھی کہ وہاں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں ریل گاڑی کا آخری ڈبہ بھی اس ویران پڑاؤ کی حد کو پار کر کے تاریکی میں گم ہونے لگا۔ اس کے پیچھے صرف کوئلے کے دھوئیں کا ایک کالا بادل اور پہیوں کی وہ مخصوص آواز باقی رہ گئی۔ عورت کچھ دور تک پٹریوں کے ساتھ ساتھ بھاگتی رہی، پھر مکمل طور پر تھک ہار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کی بے بس نظریں اس اندھیرے راستے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے ریل گاڑی غائب ہو چکی تھی، اور وہ بے بسی، لاچاری اور شدید کرب کے عالم میں اس ویران اور سنسان پڑاؤ پر پیچھے ہی رہ گئی۔ ریل گاڑی اپنی پوری رفتار پکڑ چکی تھی اور ویران اور سنسان پڑاؤ کو بہت پیچھے چھوڑ کر رات کے اس گھنے اور خوفناک اندھیرے میں آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ لوہے کے پہیوں کی پٹریوں کے ساتھ رگڑ سے پیدا ہونے والی وہ مخصوص اور کانوں کو تھکا دینے والی آواز اب دوبارہ اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ کھڑکی کی چھوٹی سی دراڑ سے اندر آنے والی سرد ہوا اب مزید تیز ہو چکی۔ اس کے جھونکے سیدھے میرے چہرے پر آ کر ٹکرا رہے تھے۔ میں اپنی جگہ پر بالکل ساکت اور گم سم بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میرا ذہن اس اچانک پیش آنے والے واقعے کو پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ غریب اور لاچار عورت پانی کی تلاش میں نیچے اتری اور اپنی بے بسی کے باعث اس ویران جگہ پر پیچھے رہ گئی تھی، جبکہ اس کا معصوم بچہ اس کے بغیر ہی اس تیز رفتار ریل گاڑی میں نامعلوم منزل کی طرف سفر کر رہا تھا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا اور سامنے والی نشست کی طرف دیکھا جہاں وہ چھوٹا سا بچہ اس پرانی اور موٹی چادر میں پوری طرح لپٹا ہوا ابھی تک ایک پرسکون اور میٹھی نیند سو رہا تھا۔ اسے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس ممتا کے سائے میں وہ کچھ دیر پہلے تک انتہائی محفوظ اور پرسکون محسوس کر رہا تھا، وہ اب اس سے بہت دور جا چکی ہے اور وہ اس دنیا میں بالکل تنہا اور اکیلا رہ گیا ہے۔ ڈبے کے اندر چھت پر لگا ہوا وہ پرانا اور دھندلا سا کمکما اب بھی اپنی پیلی اور مدھم روشنی بکھیر رہا تھا، جس میں اس بچے کا معصوم چہرہ انتہائی پرنور اور پیارا لگ رہا تھا۔ ریل گاڑی کے مسلسل ہچکولوں کے باوجود
اس کی نیند میں کوئی خلل نہیں آیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے ریل گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا اور ہوا کے تیز جھونکے اس چادر کے اندر داخل ہو کر بچے کے نازک جسم کو چھونے لگے تھے۔ بچے نے بے چینی سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں ہلائے اور چادر کے اندر سکڑنے کی کوشش کی۔ اسے شاید اپنی ماں کے جسم کی وہ مخصوص گرمائش اور دل کی وہ مانوس دھڑکن محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اسے اب تک پرسکون نیند سلا رہی تھی۔ اس کی جگہ اب لوہے کی سخت نشست کی سردی اور ریل گاڑی کا بے ہنگم شور تھا جس نے اس کی پرسکون نیند کو توڑ دیا تھا۔ سردی کی لہروں نے اس کے ننھے جسم کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا اور وہ بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ اچانک اس بچے نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ارد گرد کے ناواقف اور سرد ماحول کو محسوس کرتے ہوئے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز اس خاموش اور ویران ڈبے میں کسی خطرے کے گھنٹی کی طرح گونج اٹھی۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، شاید اپنی ماں کا وہ مانوس چہرہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جسے دیکھ کر وہ ہمیشہ مسکرا دیا کرتا تھا، لیکن وہاں اس کی ماں موجود نہیں تھی۔ اس کے بجائے صرف لوہے کی پرانی نشستیں اور تاریکی میں ڈوبے ہوئے لمبے اور خوفناک سائے تھے۔ بچے کے رونے کی آواز میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بے پناہ شدت آتی جا رہی تھی۔ وہ اب اپنی پوری طاقت سے بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اس کا چہرہ رو رو کر سرخ ہو چکا تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے نرم و نازک گال آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ اس کا یہ دردناک رونا اور سسکیاں بھرنا میرے دل کو کسی تیز دھار خنجر کی طرح کاٹ رہا تھا اور مجھ سے اس کی یہ تکلیف اور تنہائی بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی۔ میں نے ڈبے کے اندر دائیں اور بائیں نظر دوڑائی کہ شاید کوئی اور مسافر جا کر اس بچے کو چپ کرانے کی کوشش کرے، لیکن وہاں موجود وہ گنتی کے چند مسافر اپنی گرم چادروں میں منہ چھپائے اس قدر گہری نیند سو رہے تھے کہ انہیں اس تنہا بچے کے رونے اور تڑپنے کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سب اس ظالم دنیا سے بے خبر اپنے خوابوں میں گم تھے۔ کسی کو بھی اس معصوم جان کی کوئی فکر نہیں تھی۔ ریل گاڑی کی کھڑکیوں کے شیشوں پر پڑنے والی اوس نے باہر کے مناظر کو مکمل طور پر دھندلا دیا تھا اور اندر کا ماحول انتہائی اداس ہو چکا تھا۔ میں اپنی نشست سے اٹھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس بچے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں نے جھک کر اس روتے ہوئے بچے کو انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر چپ کرانے اور تسلی دینے کی کوشش کرنے لگا۔ میں اسے ہلکے ہلکے جھولے دے رہا تھا اور اپنے منہ سے مختلف قسم کی دھیمی آوازیں نکال کر اس کا دھیان بٹانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ کچھ دیر کے لیے اپنا رونا بھول جائے۔ میں مسلسل اس بچے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا، لیکن میرا یہ سارا عمل بالکل بیکار اور لا حاصل ثابت ہو رہا تھا۔ بچہ کسی بھی طرح خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس کے رونے کی آواز مسلسل مزید بلند اور دل خراش ہوتی جا رہی تھی۔ اسے کسی اجنبی کی گود اور ناواقف ہاتھوں کا لمس بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف اور صرف اپنی ماں کو چاہتا تھا جس کی خوشبو اور مہربان گود سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ وہ شدید پریشانی، گھبراہٹ اور بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اچانک میری نظر اس پرانے اور خستہ حال کپڑے کے تھیلے پر پڑی جو اس غریب عورت نے سفر کے دوران اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور جو اب اس نشست کے تاریک کونے میں پڑا ہوا تھا۔ تھیلا باہر سے کافی پرانا، میلا اور خستہ حال معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے کونے جگہ جگہ سے بری طرح پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا شاید
اس پرانے تھیلے کے اندر ہی اس بچے کے مسلسل رونے اور تڑپنے کی وجہ یا اس کا کوئی حل چھپا ہو۔ شاید اس معصوم جان کو شدید بھوک لگی ہو اور اس تھیلے کے اندر کوئی دودھ کا برتن موجود ہو جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، یا پھر کوئی ایسا چھوٹا موٹا پرانا کھلونا ہو جسے دیکھ کر یہ بچہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائے، اس کا دھیان بٹ جائے۔ میری نظریں مسلسل اس روتے بچے کے چہرے پر جمی ہوئی تھی اور میرے دل میں یہ امید جاگ رہی تھی کہ اب جلد ہی اسے سکون مل جائے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے روتے اور بلکتے ہوئے بچے کو اپنے ایک ہاتھ سے اپنے کندھے کے ساتھ مضبوطی سے لگایا اور اپنے دوسرے ہاتھ سے جلدی سے اس پرانے تھیلے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ تھیلے کا اوپری حصہ کافی مضبوطی سے بندھا ہوا تھا، جسے کھولنے کے لیے مجھے تھوڑا زیادہ زور لگانا پڑا۔ میں نے انتہائی بےتابی، گھبراہٹ اور جلدی سے اس پرانے تھیلے کو پوری طرح کھول دیا تاکہ اندر ہاتھ ڈال کر جلدی سے کوئی کھلونا یا بچوں کا سامان نکال سکوں۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھ اس پرانے اور میلے تھیلے کے اندر ڈالے تاکہ کوئی دودھ کا برتن یا بچے کا دل بہلانے والا کوئی کھلونا نکال سکوں، لیکن تھیلے کی تاریک گہرائی میں ہاتھ جاتے ہی میری انگلیاں کسی نرم کھلونے یا کپڑے کے بجائے کسی سخت اور کھردری چیز سے ٹکرائیں، جس کا احساس کسی بھی طرح بچوں کے سامان جیسا نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی نظریں تھیلے کے اندر گہرائی میں مرکوز کی، میری روح کانپ اٹھی، میرے ہاتھ پیر سردیوں کی برف کی طرح ٹھنڈے پڑ گئے، میرے گلے سے ایک بے اختیار چیخ نکل گئی جس کی آواز ریل گاڑی کے پہیوں کے بے ہنگم شور میں کہیں دب کر رہ گئی۔ اس پرانے تھیلے کے اندر بچوں کا کوئی سامان یا دودھ کی بوتلیں نہیں تھی، بلکہ اس میں انسانی بالوں کی ایک لمبی کٹی ہوئی چوٹی کے ساتھ مختلف عورتوں کے ناموں سے بنی ہوئی درجنوں جعلی شناختی دستاویزات اور چمڑے کی سخت اور خستہ حال جلد والی ایک پرانی موٹی ڈائری موجود تھی، جسے کھولتے ہی میرے سامنے ایسا وحشت ناک اور لرزہ خیز راز آشکار ہوا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس ڈائری کے زرد سڑے ہوئے اوراق پر نیلے اور کالے رنگ کی روشنائی سے ان مختلف شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے ناموں اور تاریخوں کا باقاعدہ تفصیلی اندراج تھا، جہاں سے وہ بے گناہ عورتیں اور معصوم بچے پچھلے کئی سالوں کے دوران غائب ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی اور ہوش ربا رقم کے عوض ان بچوں کی خرید و فروخت کا پورا کالا چھٹا اور حساب کتاب درج تھا، جسے یہ بھیانک اور دل دہلا دینے والی حقیقت بالکل صاف اور واضح طور پر ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ عورت جو کچھ دیر پہلے تک میرے سامنے ایک مجبور اور لاچار ماں کا روپ دھارے بیٹھی تھی، وہ دراصل اس روتے بلکتے بچے کی سگی ماں نہیں، بلکہ ایک بین الاقوامی انسانی سمگلنگ اور بے رحم اغوا کارگروں کی انتہائی شفاق، چلاک اور بے حس کارندہ تھی، جو غریب اور لاوارث بچوں کو ان کے والدین سے چھین کر اور اغوا کر کے ان کے ذریعے سڑکوں، چوراہوں اور بازاروں میں بھیک منگوانے یا انہیں پیسوں کے لالچ میں آگے نامعلوم افراد کو بیچنے کا انتہائی مکروہ اور گھناؤنا دھندا کر رہی تھی۔ میری خوفزدہ اور حیرت زدہ نظریں اس بڑے اور بھاری تھیلے کے تاریک کونے میں پڑی، جہاں ایک چھوٹی سی ڈبی پر جا کر رک گئی، جس کے اندر انتہائی خطرناک اور تیز نشاور ادویات کی کچھ گولیاں اور سفید رنگ کا سفوف موجود تھا، جن کا واحد مقصد شاید اس معصوم اور بے بس بچے کو ان ادویات اور نشے کے ذریعے ہر وقت غفلت اور بے ہوشی کی نیند سلائی رکھنا تھا، تاکہ وہ دوران سفر زیادہ روئے نہیں اور کسی بھی مسافر، پہرے دار یا محافظ کو اس مشکوک حرکت پر ذرا بھی شک نہ ہو۔
اس لرزہ خیز لمحے میرا ذہن مکمل طور پر معوف ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی تمام تر صلاحیتیں جیسے وقتی طور پر سلب ہو گئیں۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس تنہا اور معصوم بے بس بچے کے ساتھ کیا کروں، جو ابھی بھی میری گود میں رو رو کر ہلکان ہو رہا تھا اور جس کے ننھے اور نرم و نازک گال مسلسل بہنے والے گرم آنسوؤں سے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ اس کا چہرہ رونے کی شدت سے بالکل سرخ ہو چکا تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں نے انتہائی عجلت اور شدید گھبراہٹ کے عالم میں فوراً ہی اس ڈراؤنے اور منحوس تھیلے کو بند کیا اور اسے اپنی نشست کے نیچے اندھیرے میں انتہائی احتیاط کے ساتھ اس طرح چھپا دیا کہ کسی کو اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہو سکے، تاکہ اگر وہ سفاک عورت کسی طرح ریل گاڑی کے پیچھے بھاگتی ہوئی اگلے پڑاؤ پر آ جائے یا اس کا کوئی اور ساتھی اسی ریل گاڑی کے کسی دوسرے ڈبے میں موجود ہو تو اسے میری اس لرزہ خیز دریافت پر کوئی شک نہ ہو سکے۔ لیکن میرا کمزور دل اس خوفناک خیال سے ہی بری طرح لرز رہا تھا کہ یہ معصوم اور پیاری سی جان جس کے ساتھ میں کھیل رہا تھا، جسے میں ایک مجبور ماں کا بچہ سمجھ رہا تھا، وہ دراصل انتہائی ظالم درندہ صفت اور سفاک مجرم کے ناپاک ہاتھوں میں قید تھا۔ میں نے شدید خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے ارد گرد موجود نشستوں پر نظر دوڑائی، لیکن ڈبے کے دوسرے چند مسافر ابھی بھی غفلت اور تھکاوٹ کی گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہروں پر سکون تھا اور وہ اس بھیانک حقیقت سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ مجھے اس ویران اور سنسان ڈبے میں مدد دینے والا اور میرا دکھ بانٹنے والا کوئی ایک شخص بھی جاگتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس روتے ہوئے بچے کو اپنی چھاتی سے نہایت مضبوطی کے ساتھ بھینچ لیا اور اسے چپ کرانے اور تسلی دینے کے لیے اپنے سینے پر آہستہ آہستہ تھپکنے لگا تاکہ وہ کسی طرح پرسکون ہو سکے اور اس کا دل چیر دینے والی سسکیاں کچھ کم ہو سکے۔ میں اسے ہلکے ہلکے جھولے دے رہا تھا، اپنے منہ سے مختلف قسم کی دھیمی اور میٹھی آوازیں نکال کر اس کا دھیان ہٹانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران ریل گاڑی اپنی رفتار مسلسل بڑھاتی جا رہی تھی اور لوہے کی پہیوں کی پٹریوں کے ساتھ رگڑنے سے پیدا ہونے والی تیز اور خوفناک آواز رات کے اس گپ اندھیرے میں مزید ہیبتناک محسوس ہو رہی تھی۔ کھڑکی کی ٹوٹی ہوئی دراڑ سے اندر آنے والی سرد ہوا اب جسم کو چیر رہی تھی، لیکن مجھے اس سردی کا کوئی احساس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میرے اندر خوف اور پریشانی کی ایک آگ بھڑک رہی تھی۔ میں شدید مخمصے اور اعصاب شکن ذہنی کشمکش میں گرفتار تھا کہ اب اپنی اور اس معصوم بچے کی جان بچانے کے لیے کیا قدم اٹھاؤں۔ میرے ہاتھ اور ماتھا اس شدید سردی کے موسم کے باوجود خوف اور دہشت کی وجہ سے ٹھنڈے پسینے سے شرابور ہو چکے تھے۔ میری سانسیں انتہائی بوجھل، تیز اور بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ میرا دل میرے سینے میں اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ابھی باہر نکل آئے گا۔ میں نے دل ہی دل میں یہ پختہ اور اٹل ارادہ کر لیا، میں کسی بھی قیمت پر اس بچے کو دوبارہ ان ظالموں اور درندوں کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ جیسے ہی یہ ریل گاڑی کسی بڑے محفوظ پڑاؤ پر رکے گی، میں فوراً وہاں موجود اعلیٰ محافظوں اور افسران کو اس تمام تر لرزہ خیز اور ہوش ربا صورتحال سے آگاہ کر دوں گا۔ رات کا وہ آخری اور طویل سفر میری زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک، اذیتناک اور نہ ختم ہونے والا سفر ثابت ہوا، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ اور گھڑی کی ہر ٹک ٹک مجھے ایک نئی پریشانی اور انجانے خوف کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر رہی تھی۔ ریل گاڑی کے لوہے کے بھاری پہیوں کی ہر آواز مجھے اس ظالم عورت کے قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی تھی، اور ہوا کے ہر تیز جھونکے اور
سائیں سائیں کرتی آواز میں مجھے اس مجرمانہ گروہ کے خطرناک کرندوں کی سرگوشیاں اور دھمکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے مجھ پر نظر رکھی جا رہی ہے، کوئی بھی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے اس بچے کو اپنی گرم اور اونی چادر میں مزید اچھی طرح لپیٹ لیا تاکہ اسے سردی نہ لگے اور اس کا چہرہ بھی چھپا رہے۔ میں مسلسل اور بے چینی کے ساتھ دروازے کی طرف دیکھتا رہا کہ کہیں کوئی اچانک اندر داخل نہ ہو جائے اور مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ وقت جیسے رک سا گیا تھا اور ایک ایک پل صدیوں کے برابر لگ رہا تھا۔ آخر کار کئی گھنٹوں کی طویل صبر آزما اور جان لیوا مسافت کے بعد ریل گاڑی کے انجن کی بھاری اور لمبی سیٹی کی آواز سنائی دی اور اس کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ کھڑکی کے دھندلے شیشوں پر ایک بڑے اور روشن پڑاؤ کی روشنیاں منعکس ہونے لگیں، جس سے میرے دل میں امید اور سکون کی ایک ہلکی سی کرن پیدا ہوئی۔ جیسے ہی ریل گاڑی ایک زوردار جھٹکے اور بریکوں کے تیز آواز کے ساتھ رکی، میں فوراً اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے انتہائی محبت اور حفاظت سے لگائے رکھا اور وہ پرانا خوفناک تھیلا اپنے دوسرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ تیزی سے دروازے کی طرف بھاگا۔ لوہے کا بھاری دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی میں نے پڑاؤ پر موجود خاکی وردی پہنے ہوئے پہرے داروں اور محافظوں کو انتہائی اونچی اور گھبرائی ہوئی آواز میں پکارا۔ میری لرزتی اور خوفناک آواز سن کر چند محافظ چکنا ہو کر تیزی سے میری طرف مڑے اور ان کے چہروں پر حیرت سوالیہ نشان تھے۔ میں نے ہانپتے ہوئے اور کانپتے ہاتھوں سے انہیں وہ تھیلا پیش کیا اور اس عورت کے اچانک فرار ہونے، اس کی مشکوک حرکات اور تھیلے میں موجود ان تمام لرزہ خیز دستاویزات، ڈائری کے اندر اندراجات کیے گئے بالوں اور نشہ آور ادویات کے متعلق تمام تر تفصیلات ایک ہی سانس میں گوش گزار کی۔ محافظوں نے میری باتیں سن کر فوری طور پر اس تھیلے کو اپنے قبضے میں لیا اور اس کی تلاشی لی۔ جیسے انہوں نے ڈائری اور شناختی دستاویزات دیکھیں، ان کے چہروں کے رنگ بھی اڑ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسران اور تفتیشی اداروں کو اس انتہائی سنگین اور ہولناک واقعے کی اطلاع دی۔ پڑاؤ پر موجود تمام محافظوں کو چوکس کر دیا گیا، ریل گاڑی کی تلاشی شروع کر دی گئی اور مجھے اور اس معصوم بچے کو ایک محفوظ کمرے میں بٹھا دیا گیا، جہاں مجھے پینے کے لیے پانی اور بچے کے لیے دودھ کا بندوبست کیا گیا۔ اس بچے نے دودھ پیا اور آخر کار پرسکون ہو کر میری گود میں ہی سو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور معصومیت تھی، جسے دیکھ کر میرے دل کو بہت قرار ملا۔ اعلیٰ افسران اور تفتیشی ٹیم کے ارکان کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے مجھ سے پوری تفصیلات اور اس عورت کا حلیہ دوبارہ پوچھا۔ میں نے اپنی یادداشت پر زور دے کر اس کا ایک ایک خد و خال، کپڑوں کا رنگ، پرانی چپلوں کا حلیہ بتا دیا، اور افسران نے ڈائری میں موجود پتے اور ناموں کا باریک بینی سے جائزہ لیا، جس کے نتیجے میں اگلے ہی چند گھنٹوں میں تفتیشی اداروں نے اس مجرمانہ گروہ کی مختلف شہروں میں موجود خفیہ ٹھکانوں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ بہت سی جگہوں پر مزاحمت بھی ہوئی، لیکن محافظوں کی بہادری اور مستعدی کی بدولت ان سفاک مجرموں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تفتیش کے دوران یہ لرزہ خیز اور دل خراش انکشاف ہوا کہ وہ عورت کئی عرصے سے اس گھنونے اور غیر انسانی جرم میں ملوث تھی، اور یہ معصوم بچہ بھی کسی اور دور دراز شہر کے غریب محلے سے اغوا کیا گیا تھا، جس کے غریب لیکن شفیق والدین دن رات اس کی تلاش میں پاگلوں کی طرح مارے مارے پھر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کی گمشدگی کی اطلاع قریبی محافظ خانے میں بھی دے رکھی تھی۔ محافظوں نے ان دستاویزات اور رپورٹ کی مدد سے ان والدین سے رابطہ کیا، انہیں پڑاؤ پر بلا لیا۔ بعد ازاں قانونی کارروائی اور تفتیش کا تمام ضروری پیچیدہ عمل مکمل ہوا اور بچے کو بحفاظت اس کے اصل
اور حقیقی والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ جب اس ماں نے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو اتنے عرصے بعد صحیح سلامت دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور اسے چومنے لگی۔ اس کے باپ کی آنکھیں بھی نم تھیں اور وہ بار بار میرے ہاتھ چوم کر مجھے دعائیں دے رہا تھا، جو برسوں سے اس کی تلاش میں دربدر تھے۔ اور اس رات کے ہولناک واقعے کے بعد وہ بچہ دوبارہ اپنی اصل اور سگی ماں کی محفوظ اور گرم گود میں پہنچ گیا۔ ان کے ملاپ اور وہ جذباتی خوبصورت منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میرے دل کا سارا بوجھ، ساری تھکاوٹ ایک ہی پل میں غائب ہو گئی، جبکہ میں ہمیشہ کے لیے اس رات کی خوفناک یادوں، تلخ حقیقتوں اور اس جذباتی اختتام کے ساتھ اس تجربے سے نکل آیا کہ بسا اوقات ہماری نظروں کے سامنے جو دکھ اور لاچاری انتہائی معصومیت اور مجبوری کے ساتھ دکھائی دیتی ہے، وہ حقیقت میں ایک بہت بڑے اور بھیانک گناہ کا پردہ ہوتی ہے۔ اور اس معصوم بچے کی بازیابی میرے لیے زندگی کی ایک بہت بڑی انمول کامیابی تھی، جسے میں نے سکھ اور انتہائی گہرے اطمینان کا سانس لیا۔ اور اس دن کے بعد سے مجھے ہمیشہ یہ شدت سے احساس رہا کہ انسان کو اپنے ارد گرد کے حالات، لوگوں اور ان کے رویوں پر گہری اور تنقیدی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں ظاہر کچھ اور باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری تھوڑی سی بیداری، عقل مندی اور ایک جرت مندانہ فیصلہ کسی کی کھوئی ہوئی خوشیاں اور اجڑا ہوا گھر واپس لوٹا سکتا ہے۔ اور میرے اس بر وقت اور درست فیصلے نے نہ صرف ایک بے گناہ بچے کی جان بچائی، بلکہ ایک بہت بڑے خطرناک مجرمانہ گروہ کو بھی ان کے بھیانک انجام تک پہنچا دیا، جس کے بعد مجھے ایک ایسا دلی اطمینان اور روحانی سکون نصیب ہوا جس کی دنیا کے کسی بھی خزانے سے کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ میں نے ان والدین کو الوداع کہا اور اپنی منزل کی طرف جانے والی اگلی سواری کا انتظار کرنے لگا۔ صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور رات کا وہ گھپ اندھیرا، خوفناک سائے اب مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں پڑاؤ کی پرانی عمارت پر پڑ رہی تھیں۔ پرندوں کی چہچہاہٹ نے ویران جگہ پر زندگی کا احساس پیدا کر دیا تھا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اپنی زندگی کے روزمرہ کے معمولات کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن رات کے اس سنسان سفر کا وہ لرزہ خیز منظر، وہ پرانا میلا تھیلا اور اندر موجود وہ بھیانک ڈائری اور اس معصوم بچے کا روتا ہوا چہرہ آج بھی تنہائی کے لمحات میں میری آنکھوں کے سامنے ایک چلتی ہوئی فلم کی طرح بار بار گھومتا ہے، اور مجھے ہر بار یہ یاد دلاتا ہے کہ سچائی اور حق ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اندھیروں کا سینہ چاک کر کے سامنے آ کر ہی رہتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب کا پردہ کتنا ہی دبیز کیوں نہ ہو، ایک دن وہ چاک ہو ہی جاتا ہے، اور کسی کا بظاہر نظر آنے والا دکھ کسی دوسرے کی اصل خوشی اور زندگی بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ انسانوں کو ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنا چاہیے، کسی بھی مشکوک چیز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری ذرا سی غفلت کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے اور ذرا سی توجہ کسی کو زندگی دے سکتی ہے۔ اور یہ سب کچھ بالکل اس طرح اپنے منطقی انجام کو پہنچا جیسا کہ تقدیر نے طے کر رکھا تھا۔ کائنات کا نظام چلانے والی وہ عظیم ہستی ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی انسان کو وسیلہ بنا لیتی ہے۔ اس رات اس نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی تھی، جسے میں نے اپنی پوری ایمانداری اور ہمت کے ساتھ نبھایا۔ یہ خوفناک مگر سبق آموز سفر میری زندگی کا سب سے یادگار ترین ناقابل فراموش سفر ثابت ہوا، جس نے میری سوچ اور دنیا کو دیکھنے کے نظریے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ مجھے انسانوں کے اندر چھپے ہوئے فرشتوں اور شیاطین دونوں کے چہروں سے بخوبی روشناس کروا دیا۔ میں اب جب بھی کسی ریل گاڑی میں سفر کرتا ہوں، میری نظریں بے اختیار اپنے ارد گرد موجود مسافروں اور ان کے سامان کا جائزہ لیتی ہیں، کہیں کوئی اور معصوم جان کسی ظالم کے شکنجے میں تو نہیں۔ اور میرا یہ احساس مجھے کبھی غافل نہیں ہونے دیتا۔ یوں ایک دردناک رات کا اختتام ایک روشن امید افزا صبح پر ہوا، جس کی چمک میری یادوں میں ہمیشہ تازہ رہے گی
دنیا میں ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اور بظاہر نظر آنے والی معصومیت اور مجبوری کے پیچھے بعض اوقات بہت بڑے خوفناک جرائم چھپے ہوتے ہیں۔ ہم اکثر لوگوں کے ظاہری حلیے، پرانے کپڑوں اور ان کے چہروں پر موجود جھوٹی اداسی کو دیکھ کر ہمدردی کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں اور حقائق کو جاننے کی بالکل کوشش نہیں کرتے۔ لیکن ایک باشعور انسان کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول، لوگوں کی حرکات اور رویوں پر ہمیشہ گہری اور چوکنا نظر رکھے۔ معاشرے میں پھیلے ہوئے انسانی سمگلنگ اور اغوا جیسے گھناؤنے جرائم کا خاتمہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم سب اپنی آنکھیں کھلی رکھیں گے اور کسی بھی مشکوک سرگرمی کو دوسروں کا مسئلہ سمجھ کر نظر انداز کرنے کے بجائے فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلع کریں گے۔ ہماری ذرا سی بیداری اور بر وقت اٹھایا گیا ایک جرت مندانہ قدم نہ کسی کی بے گناہ کی جان بچا سکتا ہے، بلکہ کسی اجڑے خاندان کی چھینی گئی خوشیاں بھی واپس لوٹا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں جذباتیت میں بہنے کے بجائے ہمیشہ اپنے عقل و شعور سے کام لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ارد گرد موجود ظالموں کو بے نقاب کر سکیں اور اس معاشرے کو برائیوں سے پاک کر کے سب کے لیے ایک محفوظ اور پرامن جگہ بنا سکیں۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت